الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات محترم، میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اس پر کچھ گفت و شنید ہو، اس سے پیشتر ہم و شما مل کر تمام جہان کے مرکز عقیدت، امت کے غمخوار، نبی باوقار جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہے اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے، اسی میں ہے اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، جس کا سیدھا سا ترجمہ یہ ہوتا ہے، اے محبوب لوگوں سے کہہ دو تم اللہ کو دوست رکھنا چاہتے ہو تو مجھ سے محبت کرو، اللہ تم کو دوست رکھے گا۔ برادران ملت اسلامیہ، آپ انسانوں کے اذہان و افکار کا جائزہ لیں، آپ اپنے معاشرہ و سماج کا بغور جائزہ لیں تو معلوم ہوگا انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کی ہر بات اچھی معلوم ہوتی ہے، انسان جس کو چاہتا ہے اس کی ہر گفتار و کردار کو پسند کرتا ہے، انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کے ہر قول و فعل کو دل سے اپنانے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں سے فرماتا ہے اگر تم مجھے اپنانا چاہتے ہو، تم مجھے محبوب بنانا چاہتے ہو تو محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کرو۔ تو پتہ چلا اگر اللہ کو راضی کرنا ہے تو پہلے رسول کو راضی کرنا ہوگا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر آپ رسول کو دوست بنانا چاہتے ہیں تو لباس رسول کو اپنانا ہوگا، اگر آپ رسول کو دوست بنانا چاہتے ہیں تو رسول کے قول و فعل کو اپنانا ہوگا، اگر آپ رسول کو دوست بنانا چاہتے ہیں تو شعار رسول کو اپنانا ہوگا، اگر آپ رسول کو دوست بنانا چاہتے ہیں تو ادائے محبوب کو اپنانا ہوگا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ الناس اجمعین۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے کوئی بھی انسان مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک مجھے اپنے والدین، اپنی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ سمجھے۔ برادران ملت اسلامیہ، اگر آپ مومن کامل بننا چاہتے ہیں تو اپنے رشتہ داروں سے زیادہ رسول پاک سے محبت کرنا ہوگا، اگر آپ مومن کامل بننا چاہتے ہیں تو اپنے اولاد سے زیادہ رسول پاک سے محبت کرنا ہوگا، اگر آپ مومن کامل بننا چاہتے ہیں تو اپنے دوست و احباب سے زیادہ رسول پاک سے محبت کرنا ہوگا۔ حد تو یہ ہے کہ اپنی جان سے زیادہ رسول پاک سے محبت کرنا ہوگا۔ آپ مومن کامل اس وقت بن سکتے ہیں جبکہ رسول کی محبت اولاد کی محبت پر غالب آ جائے، رسول کی محبت دھن و دولت کی محبت پر غالب آ جائے، رسول کی محبت رشتہ داروں کی محبت پر غالب آ جائے، رسول کی محبت دوست و احباب کی محبت پر غالب آ جائے۔ یہی محبت رسول حقیقت میں محبت خدا ہے، ہم نہیں کہتے بلکہ قرآن کہتا ہے فاتبعونی یحببکم اللہ۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک شخص بارگاہ
नबवी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में हाजिर हुआ और अर्ज करने लगा, या रसूल अल्लाह अलैहि सलातु व सलाम, क़यामत कब आएगी? मुस्तफ़ा अलैहि सलातु व सलाम ने इरशाद फरमाया, क्या तुमने क़यामत की तैयारी कर ली है? तो शख्स ने कहा, या रसूल अल्लाह अलैहि सलातु व सलाम, मेरे पास रोज़ों का अंबार नहीं। या रसूल अल्लाह अलैहि सलातु व सलाम, मेरे पास नमाजों का ज़ख़ीरा नहीं। या रसूल अल्लाह अलैहि सलातु व सलाम, मैंने ज़्यादा खैरात नहीं की है। या रसूल अल्लाह अलैहि सलातु व सलाम, आखिरत के लिए मेरे पास ज़्यादा आमाल नहीं, मगर मेरे दिल में अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत का चिराग रोशन है। मेरे दिल में अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत हर चीज़ से ज़्यादा है। इतना सुनना था। मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, अगर ऐसी बात है तो तुम मेरे साथ जन्नत में रहोगे। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, तो पता चला कि आमाल का दारो मदार ईमान पर है और मोहब्बत रसूल ईमान की जान है। इसलिए उस सहाबी रसूल ने कह दिया, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मेरे पास नेक आमाल ज़्यादा नहीं, लेकिन आपकी मोहब्बत ज़रूर है। इसलिए मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया कि तुम मेरे साथ जन्नत में रहोगे। तो इससे यह साबित हुआ कि मोहब्बत रसूल तमाम नेक आमाल से बढ़कर है और मोहब्बत रसूल का बदला जन्नत है। इसलिए तो डॉक्टर इकबाल कहते हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। हज़रात मोहतरम, मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माना में एक यहूदी आक़ाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दुश्मन था। हर वक्त मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में गुस्ताखी करता। उस यहूदी का एक नौजवान लड़का था, माँ बाप की आँखों का तारा था। अपने वालिदैन से मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तौहीन सुनकर आक़ाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को नुकसान पहुँचाने के लिए रास्ते में खड़ा रहता। एक दिन मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदीना मुनव्वरा की गलियों से तशरीफ़ ले जा रहे थे। उस यहूदी नौजवान ने मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चेहरे अनवर को देखा, आँख से आँख मिल गई, हुजूर मुस्कुराने लगे। उस यहूदी नौजवान के दिल की दुनिया बदल गई, अदावत का चिराग बुझ गया, इश्क व मोहब्बत का चिराग रोशन हुआ। अब उसे बग़ैर दीदार मुस्तफ़ा के ज़रा भी चैन नहीं आता। जब भी मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की याद सताती, मस्जिद नबवी के पास कुछ बहाना बनाकर टहलने लगता। इसी तरह मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देख लेने के बाद किसी बीमार की तरह घर वापस होता। इसी तरह इश्क़ रसूल में बीमार पड़ गया। उसके वालिदैन ने बहुत इलाज कराया, लेकिन कुछ फ़ायदा हासिल नहीं हो रहा था। बाप ने कहा, या ए मेरे लफ्ते जिगर। बाप ने उसके सर पे शफ़क़त से हाथ फेरते हुए कहा, मेरे लफ्ते जिगर, अगर कोई आखिरी तमन्ना हो तो बोलो। उस नौजवान ने कहा, अब्बा हुजूर, मेरी आखिरी तमन्ना अगर आप पूरा करने का वादा करें तो मैं इजहार करूं, आप बुरा न माने। मैं कई दिनों से मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अक़ीदत व मोहब्बत में गिरफ़्तार हूँ, लेकिन आपके खौफ की वजह से ये राज किसी पर ज़ाहिर ना कर सका। अब मेरी आखिरी तमन्ना ये है कि मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दीदार कर लूँ और मेरी रूह निकल जाए। अगर आपका वादा सच्चा है तो आप जाइए मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में और जाकर अर्ज कीजिए कि आपका एक गुलाम इस दुनिया से जा रहा है। अब उसकी आखिरी ख्वाहिश ये है कि आप उसके सिरहाने जाकर नजात का आखिरी मुद्दा सुना दे। इतना सुनना था कि बाप का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है, लेकिन एक लौते बेटे की आखिरी ख्वाहिश को पूरा करने का वादा है। सब गमो गुस्सा बर्दाश्त करते हुए कहता है, मेरे लफ्ज़ जिगर, मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश को पूरी करूँगा, अगरचे ये मेरे लिए खतरे की बात है, अगरचे यहूदी कौम मिलकर मुझे अपनी ज़ात से बाहर कर दे, लेकिन तुम्हारी रूह की खुशी के लिए सब कुछ बर्दाश्त कर लूँगा। ये कहकर मस्जिद नबवी के दरवाजे पर चला जाता है और जाकर आवाज़ लगाता है, मैं मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मिलना चाहता हूँ। ये खबर सुनकर आक़ाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी के दरवाजे पर तशरीफ़ लाते हैं। मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं, कहो क्या बात है। मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की प्यार भरी बातें सुनकर उस यहूदी का दिल नरम हो जाता
اٹھاتا ہے، غمگین آواز میں کہتا ہے یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، میرا ایک لوتا بیٹا این جوانی میں اس دنیا سے جا رہا ہے، آپ کی عشق و محبت کا جادو اب اسے آخری نیند سنا رہا ہے، آپ کی عشق کی آگ نے میرے بیٹے کو جلا رکھی ہے، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام اب وہ موت کی آخری گھڑی میں ہے، اب اس کی آخری تمنا یہ ہے یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کہ آپ اس کے سرہانے جا کر نجات کا آخری مژدہ سنا دیں۔ اتنا سننے کے بعد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے جانثار صحابہ کرام سے فرماتے ہیں اے میرے جانثار صحابیوں، میرے ساتھ چلو، اس فیروز بخت نوجوان کو دیکھ آئیں جس کے خیر مقدم کے لیے آسمانوں میں دھوم مچی ہے۔ جب یہ نورانی قافلہ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ یہودی کے گھر پہنچا تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس عاشق رسول کی آنکھیں انتظار کرتے کرتے بند ہو چکی ہے۔ باپ نے کہا میرے لخت جگر آنکھیں کھول دے، مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لا چکے ہیں، مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تمہارے سرہانے کھڑے ہیں۔ اتنا سننا تھا کہ جاتی ہوئی روح لوٹ آتی ہے۔ مصطفیٰ علیہ السلام کے چہرے انور کو سامنے دیکھ کر غمگین آواز میں اپنی تمنا ظاہر کرتا ہے یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، میں اپنے دل میں آپ کی عشق و محبت کا چراغ لیے اس دنیا سے جا رہا ہوں، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے غلاموں میں میرا بھی نام درج کر لیا جائے، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام میرے نامۂ اعمال میں ایک بھی نیکی نہیں، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ عز و جل کے لیے میں نے ایک بھی سجدہ نہیں کیا، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام میری نجات کیسے ہوگی؟ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں اب کلمہ توحید کا اقرار کر لے، اسلام میں داخل ہو جاؤ، میں تمہاری نجات کا ضامن ہوں۔ اس نوجوان نے کہا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، قبر کی پہلی منزل سے لے کر جنت میں داخل ہونے تک آپ کی ضمانت پر اسلام قبول کرتا ہوں اور کہتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس کلمہ طیبہ کے بعد ہی اس نوجوان کی روح نکل جاتی ہے۔ اس کا باپ کہتا ہے یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، اب یہ میرا جنازہ نہیں، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام اب یہ مسلمان کا جنازہ ہے، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام اب یہ میرے گھر سے نہیں اٹھے گا بلکہ آپ کے در رحمت سے اٹھے گا۔ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کرام سے فرماتے ہیں یہ عشق و ایمان کا بڑا خزانہ اپنے کندھوں پر اٹھا کر لے چلو، اس عاشق رسول کا جنازہ مدینے کی گلیوں سے دھوم دھام کے ساتھ نکالا جائے گا آخری دیدار کے لیے۔ جب چہرے پر سے کفن ہٹایا گیا تو چہرہ چودھری کے چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ جانے والا خالی ہاتھ نہیں تھا بلکہ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ضمانت کا اقرار نامہ اس کے ساتھ تھا۔ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھوں سے اس نوجوان کے جنازے کو قبر میں اتارنے لگے۔ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنے ہاتھوں سے اس نوجوان کے جنازے کو قبر میں اتارنے لگے، لوگوں نے دیکھا قبر نور سے جگمگا رہی ہے۔ مصطفیٰ علیہ السلام کو اتنا پسینہ آ رہا تھا کہ آپ کا کرتا مبارک پسینے سے بھیگ جاتا ہے۔ مصطفیٰ علیہ السلام قبر سے باہر تشریف لاتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کا چہرہ خوشی سے چمک رہا تھا۔ صحابہ کرام نے پوچھ لیا یا رسول اللہ علیہ السلام آپ بہت خوش نظر آ رہے ہیں۔ مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں جب یہ نوجوان مجھ سے جنت کی ضمانت لے رہا تھا تو حوران جنت نے آسمان سے دیکھ لیا اور اس کے استقبال کے لیے پہلے ہی سے جنتی لباس اور جنتی خوشبو لے کر قبر میں حاضر ہے۔ یہ سن کر صحابہ کرام خوشی سے جھوم اٹھے کہ عشق مصطفیٰ نے ایسے نوجوان کو جس نے زندگی میں ایک بھی سجدہ نہیں کیا اسے اعلیٰ منصب پر پہنچا دیا کہ جب تک بکا نہ تھا کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کر مجھے انمول کر دیا۔